الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومنجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من مهب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الدائم ثم الوداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم لحظي والاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ
درود و سلام اللہ رب العزت کا ہمارے پر بے پایاں کرم ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی موت سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی موت رکھے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہمارا ایک پروگرام محبت ہے، الہی کے حوالے سے گفتگو جاری رہی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری رہا، اور اب ہمارا درمیان میں گزشتہ جمعہ میں حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی ان کے حوالے سے میں نے جو چار باتیں رسول برکت کی لکھی تھی، میں نے اپنے سورۃ فاتر پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس موضوع کا نام ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ وہ میں اس پر صحیح نہیں بول سکوں گا کیونکہ موضوع بہت دقیق ہے، موضوع بڑا باریکی والا ہے، لیکن یہ کہ سادہ سے دو چار باتیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں آ جائیں، اور ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دنیا کے حوالے سے کیا سبق دیا، کیا درس دیا اور کیا پیغام دیا، اور دنیا کے حوالے سے آپ نے کیا ان کو اس کا معنی بیان کیا، تشریح کی ہے کہ دنیا کیا ہے۔ پھر آگے تعبیر کا سلسلہ جاری رہا، تب تعبیر کا سلسلہ جاری رہا، فقہاء کا سلسلہ جاری رہا، مفسرین کا، محدثین کا، مؤرخین کا، ائمہ فقہاء کا، ائمہ مجتہدین کا، متقدمین کا، اسلاف و اکابرین کا، صوفیاء کرام اور کرام کا سلسلہ جاری رہا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ تو میں سورۃ فاتر کی 2 آیتوں کو میں نے دنیا کی حقیقت کے لیے موضوع بنایا ہے، یعنی اس کا اپنا سہارا بنایا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص بات کی ہے دنیا کے حوالے سے، دنیا کی حقیقت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں خصوصی پیغام دیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو اس کے ساتھ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے، پیار ہے۔ اگر محبت اور پیار ہے تو محبت کرنے والا محب ہوتا ہے،
پیار کرنے والا محب ہوتا ہے. تو محب کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو. کیا میری بات کو غور کریں، جو محب ہوتا ہے نا، جس کا وہ محب ہوتا ہے، جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، نفس ہوتا ہے، تو محب کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ اور ہمدردی، خیر خیر کس کو کہتی ہے؟ محبت ہی کو کہتی ہے. محبت ہی ہمدردی ہے، محبت ہی خیر خواہی ہے، پیار ہی ہمدردی ہے. اور وہ اس کی خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی یعنی خرچ سے یہ محفوظ ہو جائے. دیکھیے والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، خصوصاً ماں کو جب بیٹا چھوٹی عمر کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا، تو پہلے تو اتنا نظام نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا، بس پیدائش تک اللہ کے حوالے. ایسے ہی نا، میں پرانے دور کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس میں آج بھی ایسی دیندار خواتین شامل ہیں کہ جو توجہ نہیں کرتی. جو ہی رب کا کرم ہوا، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، حلال کھایا جا رہا ہے، حرام سے بچ رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جا رہا ہے. توجہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں جو رب کا کرم ہوا ہے وہ کس کیفیت میں جا رہا ہے، وہ کس حال میں جا رہا ہے. وگرنہ ہر مہینے کے بعد ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہر مہینے کے بعد مہینہ ہو رہا ہے، ہر مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے. اور اگر ہم آنے جانے کو بھی دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ ماں کو اپنے اس بچے کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. صحیح سلامت رہ جائے، کیا صحیح سلامت رہ جائے، زندہ رہ جائے، اس کی پیدائش صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، میری گود ہری بھری ہو جائے. رب مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے. اب اس کی ماں کی جو بطن میں بچہ ہے، اب ماں اس سے پیار کر رہی ہے. ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، بچے کے بھی میں یہ دونوں ایتوں کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں. ابھی میں ان کا ترجمہ شروع نہیں کیا، اور ان ایتوں کے گرد و نواح کی جو تمہید ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور میں نے آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اس کو اس سے محبت ہے، اس کو اس سے پیار ہے. تو محبت کرنے والا، پیار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ محب ہوتا ہے. اور جس سے محبت کرنا ہوتا ہے وہ چیز اس کی محبوب ہوتی ہے. اور محب، یہ باتیں بھلانی نہیں ہے، محب کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جس سے میری محبت ہے اس کو کسی قسم کا نقصان نہ، تکلیف نہ آئے، کوئی پرابلم نہ بنے، اس کو سکون ملے، آسانی پیدا ہو جائے، اس کی گزائش پیدا ہو جائے، سہولتیں پیدا ہو جائے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے. اب اس کی مثال میں والدین کی طرف لے گیا ہوں کہ والدین کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہے. اب یہ محبت پیدائش کے بعد نہیں ہے، خصوصاً ماں ہے. ماں کو اپنے بچے کے ساتھ پیدائش سے قبل بھی محبت ہوتی ہے، جس میں مثال دے رہا تھا. پہلی مثال ہماری یہ تھی تو پہلے دور میں جب رب کا کرم ہوتا، اللہ کی رحمت ہوتی، تو پیدائش تک توجہ ہی نہیں، نیکی ہو رہی ہے، روز تقویٰ ہے، عبادت و ریاضت ہے، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں لگے ہوئے. ان کا یقین، ان کا توکل رب کی ذات میں مضبوط ہے کہ رب کا کرم ہے اور کرم ہی ہے. لیکن اب یہ دور جو چل رہا ہے، ہر مہینے کے بعد معائنہ ہو رہا ہے، ہر مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب پاس جا رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، فیس ادا ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں اگر اس کو بھی لے لیں تو یہ بھی ایک محبت ہے. کیا ہے؟
یہ بھی ایک بچے کے ساتھ پیدائش سے قبل ماں کو محبت ہے، پیار ہے. اور اگر ڈاکٹر کچھ بتاتے ہیں، کیا کوئی کچھ متضاد بتاتے ہیں، اس کا رد صحیح نہیں آ رہا، تو وہی ماں پریشان ہو جاتی ہے. اگر وہ ماں اپنے خامد کو بتاتی ہے تو خامد بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب ان کی یہ پریشانی کیا، ان کی یہ پریشانی تکلیف دے، یہ بھی ایک محبت ہے اپنے اولاد کے ساتھ، جب کبھی وہ پیدا نہیں ہوئی. اگر وہ پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہونے کے بعد باپ بھی خدمت میں لگا ہوا ہے، ماں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، یا ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہیں، اہل عقل اہل شعور بیٹھے ہیں کہ وہ ماں کتنا پیار کرتی بچے کے ساتھ، ہر قسم کے نقصان سے وہ بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کا مکمل تحفظ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی نگرانی کرتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جائے. بڑا ہوتا ہے تو لیکچر ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہدایات ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری محبت ہی تو ہے، یہ پیار ہی تو ہے، یہ ہمدردی تو ہے. خدا کی قسم یہ ہمدردیاں پوری کائنات کے والدین جب سے یہ تخلیق ہوئی باب آدم علیہ السلام کی اور قیامت کی صبح تک، آپ تو کہتے ہو نا کہ رب کے ایک ایک بندے سے 70 9 سے بھی زیادہ پیار ہے. بالکل صحیح ہے، درست ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے، تسلیم خام ہے. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ رب کو 70 9 سے دنیا کی ساری مائیں ان کا پیار ایک طرف کر دو تو رب کو اتنا پیار ہے ایک ایک بندے کے ساتھ کہ موت کا پیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر وہ پھر دیکھیے تمام مخلوقوں میں سے، تمام مخلوقوں میں سے جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے، وہ حضرت ہے. بولیے تمام مخلوقوں میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے عظیم مخلوق حضرت انسان ہے. اب اس کی وہ اعلیٰ کیوں ہے؟ وہ قرآن اس چیز کا گواہ ہے. قرآن شاید اس چیز کا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کو کن سے تخلیق کیا ہے. کن لہو کن فیکون. جب رب نے حکم کیا اس کا امر ہوا ہو جا، وہ ہونی شروع ہو گئی، ہو گئی، مکمل ہو گئی. فیکون ہو گئی. لیکن اے حضرت انسان جب باری آئی تیری تو تیری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا، تیری قسمت جاگ اٹھی. اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے سورۃ صافات میں، یہ سورۃ فاطر ہے، آگے سورۃ یاسین ہے اور آگے سورۃ صافات ہے. اللہ رب العزت اب اس کا کہ سورۃ سواد آ رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلقت بجدی. میں جو موضوع شروع کر رہا ہوں نا دنیا کی حقیقت کے حوالے سے، اس میں نے 5 اور 6 سورۃ فاطر کی 2 آیتوں کو میں نے انتخاب کیا ہے. یہ میں ساری جو تمہید اس کی گرد و نواح کی بیان کر رہا ہوں. ان آیتوں کا ترجمہ کرنے سے قبل یہ میں بات کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقوں کے ساتھ اس کو پیار ہے. لیکن تمام مخلوقوں میں سے اگر کوئی عظیم مخلوق ہے، کوئی عظمت والی ہے، کوئی رفت والی ہے، اعلیٰ مقام رکھنے والی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ وہ حضرت انسان ہے. آپ اس کی فضیلت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے سورۃ سواد میں اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام میں ارشاد فرمایا خلقت بجدی. جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، اس کے عذاب نہیں ہے، اس کی باڈی نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ وجود اس کا ہے. بولیے وجود اس کا. دیکھیں یہ بلب جل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے. بجلی کا وجود ہے، اگر وجود نہ ہو تو یہ کیسے چلے؟ لیکن نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی. یہی اللہ کی ذات کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے، اس کی عذاب نہیں ہے. اللہ ہو نور السماوات والارض. تو میں کہہ رہا تھا کہ خلقت بجدی، رب کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن حضرت انسان تیری تخلیق کی عظمت، تیری تخلیق کی رفعت، یا تیری تخلیق کی شان و شوکت، یا تیری تخلیق کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بھی
یہ کہنا پڑا اے حضرت انسان تیری عظمت اتنی ہے، میں نے تجھے وہ مقام، وہ عظمت، وہ شان، وہ عروج، وہ بلندی، وہ ٹھکانہ دیا ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ خلقت بک، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک تبادلہ خیال کر رہا ہوں کہ تمام مخلوقوں میں سے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سب کے اوپر فوقیت دی ہے، سب کے اوپر ترجیح دی ہے، اور کتنی ترجیح ہے اس کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانے کا اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی ہے۔ تو جس کو اپنے، جب اللہ رب العزت کو ہر مخلوق کے ساتھ محبت ہے تو جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ اگر ماں، میری بات پہ غور کرے، میں ایتوں کے ترجمے کی طرف جانا چاہتا ہوں اور جانے سے قبل میں اپنے راستے کو ہموار کر رہا ہوں، اگر وہ رب اپنے بندے سے اتنا پیار کر رہا ہے، ماں اور باپ اپنی اولاد کو برے ٹھکانوں سے بچاتے ہیں۔ یہ اس مجلس میں نہیں جانا، یہ مجلس چوروں کی ہے، یہ ڈاکوؤں کی ہے، یہ بڑے بدماش لوگ ہیں، ہم عزت دار ہیں۔ اے بیٹا اس مجلس میں نہیں جانا۔ پھر بادر کہہ رہے ہیں بیٹے اگر تم پڑھو گے، علم حاصل کرو گے تو آنے وقت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ الغرض فہمتے ہیں یہ سارا جو پروسیجر چلا رہے ہیں نا، جو سارا نظام اصلاح کا، تربیت کا چلا رہے ہیں نا، یہ کس لیے چلا رہے ہیں؟ کہ ہمارے بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، ان کے لیے سہولتیں پیدا ہو جائیں، ہماری اولاد کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ ہر نقصان سے یعنی والدین کی کوشش، محبت، اصلاح، محبت، تربیت، محبت، تبلیغ، محبت، وعظ، محبت، ہدایات، محبت، جو یہ سارا نظام چل رہا ہے والدین کا اولاد کے لیے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہمدردی، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی۔ بس اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی والدین ان کا وصال ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وصال کے وقت بھی کوئی نہ کوئی اپنی اولاد کو سب کو اکٹھا کر کے، جمع کر کے پھر ان کو نصیحت کر رہی ہے، پھر ان کو واعظ کر رہی ہے۔ میں آگے مزید مثالیں نہیں دوں گا، استادوں کی مثالیں، شیخ کی مثالیں، بڑوں کی مثالیں، وہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ میں بس دو چار باتیں ان آیتوں کے حوالے سے والدین اور اللہ رب العزت کی دونوں ذاتوں کو، کیونکہ وہ رب حقیقی ہے، والدین مجازی رب ہے، وہ حقیقی رب ہے اور یہ مجازی رب ہے۔ محبت ادھر بھی ہے اولاد کے لیے، محبت ادھر بھی مخلوق کے لیے۔ حضرت یہ بات میں نے پہلے کر دی نا کہ اللہ رب العزت کو ہر مخلوق کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ قرآن سارا اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، خدا کی عظمت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں تیری اور میری جان ہے، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ سارا قرآن اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے، جو دعوت فکر ہے، جو تبلیغ ہے، جو اللہ پیغام دے رہا ہے، سارا کا سارا محبت پر مبنی ہے، پیار پر مبنی ہے، ہمدردی پر مبنی ہے، خیر خواہی پر مبنی ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے نا، یہ ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے بچے، محفوظ ہو جائے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہو، یہ میرے ساتھ محبت کرے، میں اس سے محبت کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر رہا ہے، اور پھر جہاں سے نقصان ہے اللہ رب العزت اس کا بھی ذکر کیا کہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان ہے۔ والدین کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارے جو رشتہ دار ہے نا، اس سے بچ کے رہے، یہ بڑا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، یہ ہمارا جو فلاں محلے دار ہے نا، یہ بڑا فتنہ ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ہر کس چیز سے بچایا، محفوظ کیا، ہدایات کی ہیں، تبلیغ کی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے پھر اس طرح آگاہیاں کی ہے۔ قرآن کا مطالعہ خدا قسم کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رب کو اپنے بندے کے ساتھ کتنی
ہمدردی اور محبت ہے، پیار ہے۔ رب کا ایک ہی بس منصوبہ ہے، اس کی ایک ہی پالیسی ہے، اس کی ایک ہی آرزو تمنا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا، میرا بندہ بس وہ ہر قسم کی برائی سے بچے اور اس کی میں بخشش کروں اور وہ جنت میں داخل کروں، بس وہ عذاب سے بچ جائے، وہ عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے جس موضوع کو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے کتنی آیتوں کا انتخاب کیا ہے؟ 2 کا، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ یہ جتنی میں نے باتیں کی ہے نا، اس کی طلباء میں ان آیتوں کے ترجمہ شروع کرنے سے قبل کہ والدین کو کتنی محبت ہے، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پالیسیاں ہیں، کیا منصوبے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی پالیسیاں، اس کے منصوبے، اس کے خوبصورت عمل اپنے بندے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، محبت کا حوالے سے کتنی کمال پالیسیاں ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں کیا بیان کیا ہے۔ آئیے آپ، موضوع کیا ہے جس کو میں شروع کر رہا ہوں؟ موضوع کا نام ہے دنیا کی حقیقت۔ کیا؟ دنیا کی حقیقت۔ اس پر اللہ رب العزت نے کیا تفسیرہ کیا ہے، خود تیرے اور میرے نبی نے کیا تفسیرہ کیا ہے، اس میں انبیاء کا تفسیرہ کیا ہے، اس میں صحابہ کا تفسیرہ کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہے۔ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق دے، آپ کو سننے کی توفیق دے، پھر دونوں گھر جو ہیں اس حقیقت کو سامنے رکھ کر، اس حقیقت کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنی بقیہ زندگی کو اس کے مطابق گزارے۔ یقیناً وہ ہماری زندگی مزین بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، اور اتنی خوبصورت ہوگی، بولیے اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ میرے رب کو پسند آ جائے، میرے رب کو پسند آ جائے۔ آئیے محترم، جو میں نے اتنی گفتگو کی ہے نا، تعمیدی گفتگو ان دونوں آیتوں کے حوالے سے، اب آئیے ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 میں کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یہ فقط مومنوں سے خطاب نہیں ہے، یہ خطاب پوری انسانیت سے ہے، پوری، سارے بولیے پوری، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب جملہ بڑا سننے والا ہے، انا، یہ تقییدی لفظ آ رہا ہے۔ میرا موضوع کیا ہے؟ دنیا کی، اور دنیا کی حقیقت کو میں نے بیان کیسے کرنا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، پہلے انبیاء کی گفتگو کی روشنی میں، خود میرا آقا علیہ السلام کی گفتگو کی روشنی میں، پھر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، میں نے بہت بڑی محنت کی ہے جو مجھ سے ہو سکا۔ رات میں ایک میرا خطاب تھا، اسٹیج لائن میں میں خطاب کرتے کافی لیٹ پہنچا، اور پھر اس کے بعد پھر میں اس کام میں بیٹھ گیا، میں اسی کام میں بیٹھا، محنت کی، اور پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا۔ پھر صبح جلدی اٹھے، الحمدللہ آپ کی دعا کو صدقہ ہے، اور دعا کیا کر کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے ان 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 سورۃ فاطر، پارہ نمبر 22 پارہ نمبر، تاکہ آپ گھر جا کر آپ اس کو تھوڑا بسا پڑھا کریں، دیکھا کریں، تیاری کیا کریں۔ کچھ تیاری آپ کر کے آیا کریں، کچھ تیاری میری طرف سے ہوگی۔ جب باتیں ملیں گی آپس میں تو بڑا لطف آئے گا، بڑا سرور آئے گا۔ پھر ہمیں یقیناً قرآن سنت کی تعلیمات سننے پر بڑا ہی لطف آئے گا، پھر دل کرے گا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آئیے محترم، آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت بڑی پہلی بات فرمائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یقین دلایا ہے۔ یقین چیز جملہ بڑا سننے والا ہے۔ پہلے رب نے کیا دلایا؟ یقین دلایا ہے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اے میرے بندے، اے انسان، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑا ہی پیار ہے۔ اے اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں۔ پہلے میں نے والدین اور اللہ کو دونوں کو باجا کو وقت ان آیتوں کا ترجمہ شروع کرنے سے قبل تمہیدی گفتگو میں جتنے ساتھی پہلے آ چکے تھے، آپ نے تو سن لیا کہ میں کس حد تک والدین کی محبت کو اولاد کے لیے شروع کیا، ٹھیک ہے، کہاں سے آغاز کیا اور کہاں تک لے کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میں بیان کرنے کے بعد اب میں آیت کی طرف رخ کر لیا ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ بولیے 5۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت فاطر، سورت فاطر، پارہ نمبر
22 ایت نمبر 5 سنیے، یا ایھا الناس، یہ خطاب فقط مومنوں سے نہیں ہے، یہ لفظ ہے کہ یا ایھا الناس، تو یہ خطاب کس سے آئے گا؟ پوری دنیا کی انسانیت سے ہے، پوری حضرت انسان سے ہے، پورے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، پوری انسانیت سے رب کو خطاب۔ اب دیکھیں اللہ، میں اس کی مثال دیتا ہوں کلمہ پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ پوری انسان سے خطاب کیوں کر رہا ہے، سارے انسان سے رب کو کیوں محبت ہے، پیار ہے۔ ایسا نہ ہو ایک بندے کی ذمہ آتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو مان رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے جھک رہا ہے، ایک سورج کو خدا رنگ کے مقابلے بنایا ہوا ہے، چاند کو بنایا ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے بہت تراش کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، درخت کو وزن دے رہا خدا بنایا، اس نے گائے کو خدا بنایا ہوا ہے، تو رب اس کے ساتھ کیسے محبت کرے گا؟ وہ تو رب کا دشمن ہے، وہ تو رب کے مقابلے میں اس نے کسی غیر کو خدا بنایا ہے، تو رب اس کے ساتھ کیسے محبت ہے؟ اس پر اگر میں ایک ادنا سا طالب علم مثالیں دوں تو کثیر مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آقا علیہ السلام کا یہ خصوص فرمانے نشان ہے، ویسے تو اس سے قبل جتنے انبیاء ہیں کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو خاص طور پہ مہمان نوازی کا جو آغاز ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ مہمان نوازی کا جو آغاز ہے وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس سے قبل سارے نظام چلتے رہے، پر خصوصی طور پر مہمان نوازی کا جو سلسلہ جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت سارے بولیے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں مہمان نوازی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ چند باتیں سنائیں گے۔ ایک مرتبہ سے کم کوئی 20 سال قبل یا کوئی 15 سال قبل میں نے مہمان نوازی پر تقریباً 6 میں نے پڑھایا تھا۔ کتنے؟ کہ مہمان نوازی کیا ہے، مہمان نوازی قرآن سنت کی روشنی میں کیا ہے، مہمان نوازی کے فضائل کیا ہے، بڑے خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ مہمان نوازی، مہمان کا آنا یہ رحمت ہے، یہ کیا ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ بڑا میں نے بات کرنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں، یہ تو آپ کو پتا ماشاءاللہ کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو باہر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کوئی مہمان آ جائے۔ میں اللہ کی محبت کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کا ساری انسان سے محبت نہ ہوتی تو یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ مہمان کے انتظار میں تھے، کوئی مہمان آئے، بس ایک بزرگ آ گئے، تو تقریباً 70-90 سال کو ہوگی تھی، بڑی عمر کے تھے، اس طرح روایات میں آتا ہے، اس کو کب یاد رہا آیا کرے، دسترخوان بچ گیا، کھانا سامنے آ گیا، اب کھانا شروع کرنے لگا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ اس نے میرا مذہب مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، جس نے آگ کو خدا بنایا ہو، جس نے آگ کو خدا بنایا ہو۔ اللہ کو اٹھ جا، دفع جا، نکل جا یہاں سے۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے کیا ہیں؟ بولو نا، پریشان کیوں ہوتے؟ میں تو سوال نہیں کرتا، صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال نہیں ہے، پوچھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، پر ہے انسان، کیا؟ بتقاضا انسان۔ جب پوچھا تیرا مذہب کھانا سامنے آ گیا، شروع کرنے لگے، خود بلائے، وہ خود تو نہیں آئے، خود بلائے، آج تیرا مذہب کیا جی؟ مجوسی، توجہ، نکل جائے یہاں سے۔ اللہ اللہ، نکل کیا ہوا؟ چلا گیا، ایسے وہی آ گئی، کیا؟ وہی آ گئی۔ اے میرے پیارے پیغمبر، بات یہ ہے، کیا بات یہ ہے کہ جب تک اس کو واپس نہیں آئے گا، کھانا نہیں کھائے گا، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تیرے پاس آج پہلے دن آیا، خود تو نے بلایا، اس کو اٹھا دیا ہے، 80 سال، کتنے؟ 80 سال اس کو ہو گئے،
تو میرے مقابلے میں اس نے آگ کو خدا بنایا ہوا ہے، وہ میرا دشمن ہے، 80 سال ہو چکے ہیں، آج تک میں نے اپنے دسترخوان سے اس کو نہیں اٹھایا۔ اگر اس سے بڑی کوئی محبت کی مثال ہے تو لاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ کو، یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ تمام مخلوق کے جاندار جن کو رب نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، لیکن تمام مخلوقوں میں سے انسان سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے، جو کہ خلقت بیدیا، رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حضرت انسان کے ساتھ رب کو سب سے زیادہ محبت ہے، زیادہ ہمدردی ہے، پیار ہے۔ اور رب محبت پیار، اس کی مثال یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان دوزخ میں نہ جائے، ہر انسان مجھے اور میرے محبوب کو مانے اور وہ جنت میں داخل ہو۔ اس کے لیے قرآن پڑھا ہے، پر اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، تب میں راضی ہوں۔ بھاگے اس کے پیچھے کافی دور نکل گئے تھے، بھاگے بلایا، پھر بلا کے لایا، بٹھایا، کیا کیا؟ بٹھایا، بٹھانے کے بعد وہ میں کھانا نہیں کھاؤں، مجھے بتاؤ، پہلے تو بتا دیا، پھر بلایا، اس نے کہا تو کھانا کھا، اس نے کہا نہیں، پر الغرض، اس نے کہا یار یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے، جب یہ معاملہ تھا، یہ تیر لگا، حکمت لا یخلو فعل الحکیم الحکمت، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی۔ اس نے جب رب کی محبت کو دیکھا، وہ بھی مان گیا کہ رب میرے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے، اس نے کہا پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر کھانا کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رحم ہو چکا ہے، لیکن میں ایک کا آغاز کر چکا تھا، اے لوگوں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اگلی گفتگو بعد میں ہے، رب نے پہلے کا جملہ بولا کہ جو میں آگے کہہ رہا ہوں نا سن لو، ان بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، وعد اللہ حق، اے انسان جو میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ میرا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کے حوالے سے یہ میرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے، باقی آیتوں میں کافی مثالیں دی تھی ہمدردی محبت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ ان آیتوں کا مفہوم نکالیں گے۔ لیکن مفہوم ترجمہ کرنے سے قبل ایک بات میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اے انسان جو میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، ہمدردی پر، خیر خائی پر، پیار پر، محبت پر، مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو ہر نقصان والی جگہ سے، بندے سے بچاتے ہیں تو رب کو تو ساری ماں سے زیادہ پیار ہے، وہ چاہتا ہے آگے یہی تو گفتگو آ رہی ہے، اے میرے بندے میرا تیرے ساتھ وعدہ تو کیا سچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر برائی سے بچ جا، جس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تو بچ جا، میں تیرا رب ہوں، پھر دوزخ نہیں جنت میں نے تیرے لیے بنا رکھا۔ باقی باتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔